ناظرین السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اب اپنے اپنے طریقے سے لوگ رمضان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ افطاریاں کروا رہے ہیں، کچھ سحری پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ وی نیوز ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ہم خبر کی دنیا کے لوگ ہیں۔ ہم نے بڑا سوچا یار کہ ہم کس طرح رمضان کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ خبر والی بات بھی قائم رہے، لوگوں کو کچھ نیا سننے کو دیکھنے کو ملے بھی، اور کچھ ذرا نیکی کا تاثر بھی، رمضان کا تاثر بھی رہے۔ تو ایک کانسیپٹ ہم نے ڈیولپ کیا اور اس کانسیپٹ کا نام ہے نیک لوگ۔ اچھا، اس معاشرے میں، اس سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ ضروری نہیں کہ معروف ہونا چاہیں یا شہرت کی خواہش رکھتے ہوں، یا انہیں اپنے نام کے نعرے لگوانے ہوں، یا اپنے نام کے بینر پوسٹر چھپوانے ہوں۔ وہ اس سب سے ماورا ہو کر اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد اب شہرت یا کوئی عہدہ نہیں ہوتا، ان کا مقصد خدمت خلق ہوتا ہے، اور اپنے اپنے طریقے سے ہوتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے خدمت خلق کا طریقہ کہ بھئی بھوکے کو کھانا کھلا دے، تو یہ خدمت خلق ہوگی، یہ بھی طریقہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ کوئی اس سے آگے کا سوچتا ہے، کوئی بڑے سائنٹیفک طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں، میرے لیے اور میرے لیے کیا بھئی سارے پاکستان کے لیے بڑے قابل قدر شخصیت ہیں۔ جناب امجد ثاقب صاحب، میں بی آئی ایس پی کے حوالے سے بھی ان سے ملاقات رہی، لیکن ان کا اصل کارنامہ تو اخوت ہے۔ اس میں تعلیم کے میدان میں اور قرض حسنہ کے حوالے سے جو کارنامہ انہوں نے کیا، پاکستان میں کتنے ہی ہزارہ لوگوں کو برسر روزگار بھی کیا، وہ اتنی خوبصورت کہانی ہے۔ وہ ان کی زبانی ہے، ہم ان سے سنیں گے، لیکن اس کہانی کو سننے سے پہلے ایک میزبان کی حیثیت سے سب سے پہلے تو میرے اوپر شکریہ واجب ہے۔ امجد ثاقب صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میرے لیے بڑی عزت کی، فخر کی، انبساط کی بات ہوتی ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عمار بھائی، پلیئر از انٹائرلی مائن۔ آپ سے گفتگو کر کے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ بہت سے روزن کھلنے لگتے ہیں، مطلب سوچ کی کئی اور جہتیں، اور آپ کا پرتحمل انداز اور آپ کا سشتہ گفتگو اور آپ کی محبت، تو پلیئر تو میرا ہے۔ بڑی نواز ہے۔ اچھا، اخوت کی کہانی خیر کئی دفعہ ہم آپ سے سن چکے ہیں، لیکن یہ کہانی اتنی دلچسپ ہے اور اتنی حوصلہ افزا ہے کہ بار بار سننے کا، اس طرح سٹارٹ کریں نا کہانی کو کہ کتنے لوگ اب تک مستفید ہو چکے ہیں اخوت سے۔ جی دیکھیں، اخوت ایک تحریک ہے اور اخوت ایک ادارہ بھی ہے۔ تو اس کی جو اصل فلسافیکل انسپیریشن ہے وہ مواخات ہے۔ مواخات جب ہم نے لفظ لینا شروع کیا، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل لفظ ہے، یہ زبان پہ نہیں چڑھتا، لوگوں کو پتہ نہیں مواخات کیا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ نام اتنی دفعہ دہرایا جائے گا کہ یہ ہماری رگ و پے میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم دہرا رہے، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اللہ کے رسول نے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا جس کو انہوں نے مواخات کہا۔ مواخات کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی ایثار، قربانی، محبت، یگانگت، یکجائی۔ اور اس کو پھیلائیں، اس مطلب کو تو یہ ہے کہ معاشرے میں دو طبقے ہوتے ہیں، ایک ہیں صاحب ثروت یا امیر خوشحال، اور ایک ہے غریب یا وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے۔ اب ان دونوں طبقوں کو اگر جوڑ دیا جائے تو وہ معاشرہ خوبصورت ہوگا۔ ان دونوں طبقوں کے درمیان اگر فاصلے بڑھتے چلے جائیں تو وہ معاشرہ خوبصورت نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جو اہل خیر ہیں، اہل مال ہیں، وہ ان کو اپنا دوست بنا لیں، ساتھی بنا لیں۔ اچھا، ہم نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ پاکستان میں اگر ہم تصور کر لیں کہ 50% دولت والے ہیں، خوشحال ہیں، صاحب ثروت ہے، صاحب ثروت، اور 50% جو ہے وہ نسبتاً کم خوشحال ہیں یا غریب ہیں، تو ادھر سے ایک شخص، ادھر سے ایک شخص، ادھر سے ایک خاندان، ادھر سے ایک خاندان، یہ اگر مواخات اسی معنوں میں اسٹیبلش ہو جائے جس معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو ہم ایک خوبصورت معاشرہ بن سکتے ہیں۔ اس کی مثال بھی ہے
جب ہجرت مکہ کے موقع پر مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات ہوئی تو ایک اچھا معاشرہ بن گیا۔ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایک پرانی تصور کو، روایت کو دہرانے کی کوشش ہے۔ اچھا، اس کی پھر عملی صورت کیا ہوئی؟ ہم نے کہا مواخات کیسے ہوگی؟ ہم نے کہا کہ ہم ایک ادارہ بنائیں گے جو کسٹوڈین ہوگا ایک فنڈ کا، یعنی یہ جو 50% ہیوز ہیں یہ کچھ اپنے صدقات، عطیات، زکوٰۃ اس فنڈ میں جمع کرائیں گے، وہ ادارہ اس فنڈ کا امین ہوگا، اور اس فنڈ کو پھر وہ بھیک نہیں بنا کے دے گا، اس فنڈ کو پھر ایک اور اسلامی تصور ہے بغیر سود کے قرض حسن، تو وہ قرض حسن کی صورت میں دے گا، اور جن کو دے گا وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو کھا پی نہیں جائیں گے، وہ اسے کاروبار کریں گے، آگے بڑھیں گے، آمدنی آئے گی، بچہ اسکول جائے گا، گھر بنے گا، صحت، پھر وہ رقم واپس کر دیں گے، اور پھر واپس کرتے ہوئے چاہیں تو خود بھی ڈونر بن جائیں، خود بھی عطیات دینا شروع کر دیں، اور پھر وہ جو رقم واپس آئے گی وہ ایک اور کے گھر چلی جائے گی۔ تو یوں یہ سلسلہ جو ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک ہے ویشیس سائیکل، ایک ہے ورچوس سائیکل، کہ اگر ایک گناہ کا ایک چکر ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے یا بدی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، پھر وہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے، جس کے ساتھ ہوئی پھر وہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے، جس کے ساتھ ہوئی پھر وہ، تو ایک دن لوٹ کے برائی آپ کے پاس آتی، یہ قدرت کا قانون ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ورچوس سائیکل، ایک نیکی کا چکر بھی شروع کریں کہ آپ میرے ساتھ نیکی کریں، میں پھر کسی اور کے ساتھ کروں گا، وہ کسی اور کے ساتھ کرے گا، اور ایک دن وہ جو نیکی آپ کی دہلیز پہ آ جائے گی۔ تو یہ نیکی کا ویشیس سائیکل کے مقابلے میں ورچوس سائیکل کریٹ کرنا ہے۔ انسپیریشن مواخات ہے، عملی شکل اخوت ہے، اور اخوت نے اس قرض حسن کو دو طرح سے استعمال کیا، چھوٹے قرضے دے کے کاروبار کرائے، اور پھر اس بچے کو جس کے پاس بے پناہ صلاحیتیں ہیں، فیس نہیں ہے، اس کو کہا بیٹا آج پڑھو، فیس ہم دیں گے، تم یہ فیس 10 سال بعد واپس کر دیں۔ اچھا، یہ جب تک یہ تھیوری تو ہمارے ہاں ہر شخص کے پاس ایک تھیوری ہوتی ہے، اچھا وہ، اور لیکن جب وہ پریکٹیکل شیپ میں آتی ہے تو بعض اوقات اس پہ کچھ سکوب رہ جاتے ہیں۔ آپ نے تھیوری، اور خیر یہ تو خیر بہت ہی مبارک ہستیوں کا آپ نے نام لیا، تو جب یہ پریکٹیکل شیپ میں آئی تو کیا یہ اسی طرح کامیاب رہی؟ جی، ہمارے اس بات یہ ہے کہ جو تھیوری ایک انسان دیتا ہے نا اس میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک ڈیوائن تھیوری ہے نا، اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر اس میں نقص نہیں ہوتا۔ نقص اگر ہوتا ہے تو وہ آپ کے اخلاص کی یا محنت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تھیوری انفیکٹ، وہ جو تھیوری ہے وہ تو ایک ڈیوائن وزڈم، اس میں تو کوئی غلطی ہو نہیں سکتی۔ صحیح۔ مثلاً اب خدا کہتے ہیں کہ سود نہ لو، تو ہم سود لیتے ہیں، لیکن سود نہ لینے کے نظام کو اگر ہم قائم کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں اس کی کیا برکت ہے۔ صحیح۔ تو ہم نے جو کچھ کیا اس کو تجربہ ہی نہیں ہے، وہ اس کی عملی صورت ہے۔ 22 برس سے ہم یہ نام لے رہے ہیں مواخات کا، آدھے پاکستان کو تو یاد ہو چکا ہے کہ مواخات کیا ہے۔ صحیح۔ اور ہم نے تقریباً 40 لاکھ خاندانوں کو قرضے دیے۔ 40 لاکھ خاندانوں کو؟ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ 40 لاکھ خاندانوں کو قرضے بھی دے دیے، 100% رقم انہوں نے واپس بھی کر دی، اور کتنے کی اماؤنٹ کے قرضے سود دیے؟ بھی نہیں لیا، 40-50 ہزار پر ٹوٹل کو 220 ارب سے زائد کے قرضے دیے جا چکے ہیں۔ 220 ارب سے زائد کے قرضے؟ اب آپ مجھے، اور قرضے واپس بھی ہو گئے؟ واپس بھی ہو گئے ان لوگوں، اور یہ لوگ پاکستانی بھی تھے؟ یہ پاکستان میں یہ گلی کوچوں ٹوٹی پھوٹی بستیوں کے رہنے والے جو ہیں، محبت کرنے والے، محنت کرنے والے۔ بات یہ ہے ہمارے صاحب، آپ تو شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں، پھول بوئیں گے تو کیا کانٹوں کی فصل کاٹیں گے؟ صحیح۔ کانٹے بوئیں گے تو کیا آپ پھولوں کی فصل ملے گی؟ تو یہ تو جو کریں گے وہی بھریں گے۔ کام جب آپ اچھا منتخب کر لیتے ہیں اور اس کی نسبت کسی بڑی ہستی سے ہوتی ہے، اور پھر آپ اخلاص سے، محنت سے، دیانت سے کریں گے، تو پھر وہ ممکن نہیں ہے کہ کامیابی اس میں نہ ہو۔ اچھا، آپ کے پاس یہ رقم کہاں سے آتی ہے؟ مطلب آپ ظاہر ہے آپ
کو کوئی ڈونیٹ کرتا ہے، حکومت پاکستان مدد کرتی ہے، IMF قرضہ دیتا ہے، امریکہ کو امداد کرتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ اگر پاکستان میں غربت ہے تو وہ پاکستان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کو ختم کرنا. اوکے. ہم جب خود بھیک نہیں دینا چاہتے، قرض حسن دینا چاہتے ہیں، تو ہم کیوں کسی IMF سے پیسے لیں؟ سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ریسورسز دو ہیں، ایک ہیں پاکستانی مخیر حضرات. اب آپ کی آج کی گفتگو کے بعد شاید بہت سے لوگ ہمارے ساتھی بن جائیں. دوسری ہے حکومت. تو حکومت نے بھی کچھ ہمیں پیسے دے رکھے ہیں، لوگوں نے بھی ہمیں کچھ پیسے دے رکھے ہیں. ان دونوں پیسوں کا ہم علیحدہ علیحدہ حساب رکھتے ہیں. ہم ہر ایک کو آنسریبل ہیں. ہماری آڈیٹڈ رپورٹس موجود ہوتی ہیں. جو چاہے دیکھے کتنے پیسے دیے اور وہ ہم نے کس کو دیے. یہ جو 40 لاکھ خاندان میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو ایک بٹن دبائیں، 40 لاکھ خاندانوں کے نام، ایڈریس، کہاں رہتے ہیں، کتنی رقم لی، کہاں خرچ کی، کیسے واپس کی، آپ کے سامنے آ جائے. یعنی آپ 40 لاکھ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارا ایسا ٹرانسپیرنٹ IT کا سسٹم ہے. ہم نے ایک ایسا بنایا ہوا پورٹل کہ آپ ٹی وی کی اسکرین پہ کسی طرح یہ تجربہ بھی کروائیں. ہم ٹی وی کی اسکرین پہ آپ کو پورا ایک پاکستان کا نقشہ دکھائیں گے. اس میں ہم نے کچھ 47,000 لوگوں کے گھر بنائے. وہ 47,000 ڈاٹ آپ کو نظر آئیں گے. کسی ایک ڈاٹ پہ آپ کلک کریں گے، اس آدمی کے گھر کی تصویر آ جائے گی، اس کا نام آ جائے گا، اس کی آمدنی آ جائے گی، اس کی ماہانہ قسط آ جائے گی، اس نے کتنی رقم، پھر اس کا فون نمبر آ جائے گا. ان 47,000 میں سے کہیں سے بھی آپ کسی شخص کو کہیں کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے، ہم کہیں گے آپ بات کریں. آپ پھر ان سے پوچھیں گے کہ کتنے پیسے ملے، کب ملے، کیا کسی نے کوئی چائے پانی تو نہیں مانگا. مطلب دیٹ از الحمدللہ دی الٹیمیٹ ٹیسٹ آف ٹرانسپیرنسی کہ ہم کہیں کہ یا آپ خود ہی دیکھو، آپ کو ڈیرہ بگٹی میں، راجن پور میں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہیں بیٹھے اس شخص سے بات کر لیں. یہ تو آپ بڑی ماڈرن سی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے جتنے چیریٹی پروجیکٹ کا نام ذہن میں آتا ہے اسے تو کوئی یتیم خانے ٹائپ کا یا کا تصور آتا ہے. یہ تو آپ بڑی ماڈرن سی گفتگو کر رہے ہیں. میرے خیال ہے گفتگو کو ریپ اپ کرتے ایک طریقہ بتا دیجئے. آپ کی گفتگو سے ہمیشہ لوگ انسپائر ہوتے ہیں. تو لوگ اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، اس نیک کام میں نیک لوگوں کے ہم سفر بننا چاہتے ہیں، تو کیا سہل طریقہ ہے؟ 2 راستے. ایک تو آپ خود اخوت بن جائیں، اوکے. اپنی اخوت بنا لیں. اوکے. اپنے پیسوں سے کسی کو اپنا بھائی بنا لیں، اس کی مدد کریں. خیرات نہیں دینی، اسے کہنا جاؤ جا کے کاروبار کرو. اوکے. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں www.akhuwat.org. پورٹل ہے وہاں پہ. آپ کسی بھی بینک کے ایپس بنی ہوتی ہیں، اس میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے بین الاقوامی لوگوں کے لیے، اس کے اوپر اخوت کا نام آ جائے گا. آپ پیسے دیں گے، اخوت کو پہنچ جائیں گے. یعنی آپ آن لائن دے سکتے ہیں، ہمارے دفتر میں آ کے دے سکتے ہیں. چیکس کے ذریعے ظاہر ہم بینکنگ کرتے ہیں تو چیکس کے ذریعے دیتے ہیں. آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، ہمارا لوگ آپ کے پاس جا سکتے ہیں. آپ ہمارے اداروں کا وزٹ کر کے دیکھنے کے بعد ایک بچے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں. آپ کہیں گے یہ بچہ، میرے 4 بچے ہیں، میں نے اس بچے کو پڑھانا ہے. آپ یقین کریں، ایک چھوٹا سا واقعہ بات بتاتا ہوں. ایک امریکہ سے خاتون آئی، تو وہ جب وہ داخل ہوئی یونیورسٹی میں تو ظاہر ہم نے کچھ بچوں کو کہا ہوتا کہ ان کا استقبال کریں، ان کو دکھائیں اپنی یونیورسٹی. تو اس بچے نے کہا کہ میڈم آپ امریکہ سے آئی ہیں تو میں آج آپ کو پورا وزٹ کرواؤں گا، میرا نام علی حسنین ہے. آپ یقین کریں اس عورت نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ صرف 1 سال پہلے میرا بیٹا ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلا گیا، اس کا نام بھی علی حسنین تھا. اب یہ اتفاق ہے. تو اس نے کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے ہو، تم میری ذمہ داری ہو، میں تم سے محبت کروں گی، تمہاری ساری تعلیم میرے سنوں. تو دس از ہاؤ لوگ دینا چاہتے ہیں. ان کو کچھ نظر تو آئے، دیانت، امانت، کچھ نہ کچھ ٹرانسپیرنسی نظر تو آئے. ہم کہتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں آئیں، ہماری دفتر میں آئیں، ہمارے لوگوں سے ملیں اور ہمارے سفر میں شریک ہو جائیں. ایک آدمی کا ہاتھ تھام لے، پاکستان بہتر ہو جائے گا. پاکستان کا حل سرمایہ دارانہ نظام میں نہیں ہے، IMF میں نہیں ہے، اس کا حل مواخات میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کے حوالے سے 2 قصے لوگوں کو سنانا چاہوں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے حق میں
उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने हक़ में नारा लगाते हैं। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात पहली हुई इनके दफ़्तर में। इनके दफ़्तर में फ़र्नीचर नहीं है, एक कोई मेज़ कुर्सी नहीं है, वो ज़मीन पे गद्दे से बिछे हुए हैं, सारे वहीं बैठते हैं। डॉक्टर साहब अपने दफ़्तर के, पता नहीं इनका ओहदा चेयरमैन है या एमडी है, ज़ाहिर है अपने दफ़्तर के हेड है, ये भी ज़मीन पे गद्दे पे बैठे होते हैं, बाकी सारे लोग भी बैठे होते हैं। तो वो मुझे बड़ी हैरत हुई। एक किस्सा जो डॉक्टर साहब को याद नहीं होगा वो मैं आपको सुनाना पसंद करूँगा। हमारे एक दोस्त है बचपन में, जो क्लास 1 से मेरा एक दोस्त है, और वो अपनी कंजूसी के एतबार से बड़ा मशहूर है। हमने कभी समोसा भी खाना है तो उसने अपने हिस्से का जो 1 रुपया देना है, बड़ी तकलीफ़ से देना है ये वो। एक दिन वो साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप डॉक्टर अमजद साकिब को जानते हैं? तो उनके वालिद का उन दिनों इंतकाल हुआ था और कुछ जायदाद में से उन्होंने कुछ पैसे निकालने थे, तो 37 लाख रुपया उनके पास था, मेरे ख्याल में अमाउंट शायद यही थी। तो अमजद साकिब साहब को जानते हैं? तो मैंने कहा जी मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा जी मुझे उनसे मिलवा दे। तो मेरे वालिद साहब ने कहा था कि मेरी जायदाद में से ये पैसे जो हैं ये किसी सही काम में लगा देना। तो मैंने बड़ी रिसर्च करके, और वो किसी अमरीकी इदारे में काम करते हैं, किसी बड़ी रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि अगर पैसे किसी नेकी की राह में लगाने हैं तो वो इनके इदारे में ही लगाए जा सकते हैं। तो वो उन्होंने मेरे सामने डोनेट किए थे डॉक्टर अमजद साकिब साहब को। ये बड़े लोग हैं, ये नेक लोग हैं, इनके साथ इन नेकी के सफ़र में हम सफ़र ज़रूर बनेंगे। हम वी न्यूज़ के तौर पर अब हम शायद इतनी नेकी करने की इस्तिताअत नहीं रखते, लेकिन हम रास्ते में वो राब्ता ज़रूर बन सकते हैं, यही सही हमारी कोशिश है। और इस रमज़ान में ऐसे मज़ीद लोगों से आपको मिलवाएंगे। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।